اور صحافی اور ٹی وی اینکر پارس جہاں زیب ایک ہفتہ غائب رہنے کے بعد اچانک نمودار ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشہور صحافی پارس جہاں زیب سنو نیوز میں نیوز بیٹ کے نام سے سنو نیوز میں ایک پروگرام ہوسٹ کرتی تھی اور ایک ہفتہ پہلے اچانک ان کے پروگرام کو بند کر دیا گیا تھا اور پارس جہاں زیب منظرنامہ سے غائب ہو گئی تھی۔ ان کی غیر حاضری میں لوگوں نے مختلف طرح کی خبریں اور افواہیں پھیلانا شروع کر دی، جس کے بعد اچانک ایک ہفتے کے بعد اب وہ منظر عام پر آئی ہیں اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا ٹی وی پروگرام کیوں بند کیا گیا اور اس سارے معاملے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ مزید گفتگو کرنے سے پہلے ساری سچائی جاننے کے لیے ہم انہی کی زبانی حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا، کبھی اخبار ہو جانا۔ بطور صحافی ہمارا بنیادی کام خبر کی تلاش ہے اور ارباب اختیار سے سوال کرنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم خبر دیتے دیتے خود خبر بن جاتے ہیں، سوال اٹھاتے اٹھاتے خود سوال بن جاتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے میں اسی شعر کی ایک تصویر بن گئی تھی۔ اچھا، پورا ہفتہ میرا پروگرام نیوز بیٹ اس کے آفر ہونے کی وجہ سے خوب چہمگوئیاں ہوتی رہیں، میں نے سنو چینل کیوں چھوڑا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے۔ اب تک میرے حوالے سے مختلف کولیگس نے جو کچھ کہا، جن یوٹیوبرز نے ولاگ کیے، کسی نے اصل خبر اور کسی نے اندر کی خبر کے نام پر کہیں سنی باتیں آپ کو بتائیں، کچھ لوگوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے انہی ذرائع کا سچ سارا آپ کے سامنے رکھ دیا، تو کسی نے ایسی صورتحال میں جو ایک عمومی بیانیہ بنایا جاتا ہے نا، وہی آگے سنا کر خود کو پکی خبر دینے والا بتا دیا۔ چند صحافیوں نے اس اقدام کی مذمت بھی کی، جن کے نام لے کر آگے میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ بہرحال کچھ حقائق بتائے گئے، کچھ فرضی کہانیاں سنائی گئیں، کئی لوگ ایکسپوز ہوئے، اور کچھ لوگوں نے جن سے مجھے توقع بھی نہیں تھی، انہوں نے بھی میرے لیے آواز اٹھائی، مذمت کی۔ اچھا، اب ذرا میں یہ جو آفیئر ہونے کی کہانی ہے، ذرا اس کی طرف آتی ہوں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی ایسا ماحول ہے کہ جب کوئی اینکر یا صحافی آفیئر ہوتا ہے نا، تو ایک ہی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک کھلا راز ہے کہ چینلز کی انتظامیہ پر دباؤ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے۔ کچھ ریڈ لائنز پہلے سے موجود تھیں، جن کو جو پروفیشنل صحافی ہیں خود بھی کبھی کراس نہیں کرتے، اور اب اس میں کچھ مزید ریڈ لائنز کھینچ دی گئی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہی ہے نا کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہیں۔ جن ریڈ لائنز کا تعلق قومی سلامتی سے ہے اور ان کو کراس نہ کرنا تو ویسے بھی حب الوطنی کا تقاضا ہے، اور ان ریڈ لائنز کو فالو کرنے کے لیے کسی ہدایات کی ضرورت ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، اور نہ کبھی میں نے ایسی ہدایات کسی سے لی ہیں۔ ہاں، البتہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کون باریک واردات ڈال رہا ہے اور کون ان کے ساتھ کس طرح کھیل رہا ہے۔ اب حکومت کو پارس سے کیا مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہماری یہاں پہ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا، تو حکومت کو پارس سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومتی کارکردگی جو 60 صفحات کے اشتہارات کے نیچے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، وہ پارس آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ پروجیکٹس جن کا افتتاح روزانہ کرنے کا بتایا جاتا ہے، پارس بتا دیتی ہے کہ وہ پروجیکٹس کسی اور کے ہیں، بس تختیاں اس وقت کی حکومت کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ سچ برداشت سے باہر ہو گیا۔ اچھا، پھر حکومت بڑی محنت سے مہنگائی کم کرنے کا بیانیہ بناتی ہے، لیکن پارس اسی مہنگائی سے مرنے والے عام آدمی اور غریب آدمی کی بات سامنے لے آتی ہے۔ وہ معیشت کے اصل حقائق بیان کر دیتی ہے۔ وہ شہباز اسپیڈ سے غربت کی لکیر سے نیچے گرنے والے 1.5 کروڑ پاکستانیوں کا نوحہ بیان کر دیتی ہے۔ بس یہ اصل والی پرفارمنس حکومت کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اصل کارکردگی بتانے والے صحافی اور اینکرز اس حکومت کو اچھے لگتے ہیں۔ اب اینکرز پہ پابندیاں لگا کر یا لگوا کر شاید حکومت کے سروں پر کارکردگی کے تاج رکھ دیے جائیں، لیکن سچ تو سچ ہے نا، اور وہ ہم سامنے لاتے رہیں گے۔ مجھے چینل کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنینشیل کرائسس کا بہانہ بنا کر انہیں آفیئر کر دو، یعنی طاق میں دشمن بھی تھے اور پشت پہ احباب بھی، پہلا پتھر کس نے مارا، یہ کہانی پھر صحیح۔ اور اسی طرح کی جب صورتحال بنتی ہے تو پھر چینل میں موجود کچھ لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کمینے جب عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے باوجود خود کو پاکستان کی صحافت کا باپ سمجھتے ہیں اور مختلف چینلز پر اہم عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ صحافت کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے پھرا جائے اور جی حضوری کی جائے، خوش آمد کی جائے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ بات واضح کر دوں کہ میرا اشارہ ان پروفیشنل گدوں کی طرف ہے، جو چینل کے مالکان کبھی کبھی اپنے ارد گرد بٹھا لیتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں میں وہ خود بھی مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ گد ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے، یا فلاں ہماری آواز کو پسند نہیں کر رہا۔ تو جناب، ڈر، لالچ، بہادری، حوصلہ اور خوف یہ اللہ کی طرف سے سب کو عطا ہوتا ہے، اور پھر یہ
انسان پر منحصر ہے کہ وہ ان میں سے کس خوبی کو خامی یا خامی کو خوبی بناتا ہے. میں نے واضح کر دیا تھا پہلے ہی چینل انتظامیہ کے سامنے کہ میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لوں گی, کوئی پلانٹڈ شو نہیں کروں گی, نہ کسی کی فرمائش پر کوئی سوال ہوگا, اور نہ ہی میرے کام میں کوئی مداخلت ہوگی. میں نے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز باقاعدہ آغاز CNBC پاکستان اور سما نیوز سے کیا. پہلے جو سما کے مالک تھے ظفر صدیقی ایک بہترین انسان تھے جو ہر مشکل موقع پر ساتھ کھڑے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علیم خان نے سما خریدا تو اس وقت سما چھوڑنے کا مجھ پہ کوئی پریشر, کوئی دباؤ نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی ڈکٹیشن. میں نے سنو کی آفر پر اپنی مرضی سے یہ نیا چینل جوائن کیا تھا, اور اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میری وجہ سے چینل کو نقصان ہو رہا تھا. تو اب جو نقصان کی نوعیت ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. خیر, پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کروں گی. میرا ہمیشہ سے نا نقطۂ نظر یہ رہا ہے کہ صحافی کا کام حکمران اشرافیہ کو خوش کرنا نہیں ہے, بلکہ ان سے سوال پوچھنا ہے, سخت سوال, چاہے حکمران اشرافیہ کل کی ہو یا پھر آج کی ہو, چاہے اقتدار میں عمران خان ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. ہمارا کام سوال کرنا ہے. ہم نے سوال کرنا ہے کہ آپ تو یہ دعوے اور وعدے کر کے آئے تھے, تو جو یہ دعوے ہیں آپ کے اس کا کیا بنا, کیا ہوا؟ پھر آپ جس الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آئے وہ لیجیٹمیٹ تھا بھی یا نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو میں نے 2018 میں بھی اٹھائے تھے, یہی سوالات میں نے اب بھی کیے اور آئندہ بھی اٹھاتی رہوں گی. بہرحال میرا یقین ہے کہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. نہ رزق انسان کے ہاتھ میں ہے, نہ موت اور زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے, کوئی مشکل وقت ہوتا ہے, تو کھوٹے کھرے یا گدھے گھوڑے کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے, اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے نام پر خود کو بیچ رہا ہے. یہاں میں ان لوگوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نظریاتی اختلافات کے باوجود میرے لیے آواز اٹھائی اور مجھے آفر کیے جانے کی مذمت کی. اچھا, سب سے پہلے رضوان رضی صاحب جو رضی دادا کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں, CNBC پاکستان میں وہ میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں. ان کے جو خیالات ہیں اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, اور میرے جو خیالات ہیں ان سے ان کو بھی اختلاف ہوگا. پارس خورشید صاحبہ کو بھی آفر کر دیا گیا ہے. یہ جو سیٹ ہوتا ہے نا, خاص طور پہ جو انکمپیٹنٹ نو دولتیہ سیٹ ہوتا ہے, اس کی نوکری کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے. اس صحافیانہ تو اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, تو وہ پھر سٹینڈ نہیں لے پاتا کسی بھی بیرونی پریشر سے. مجھے تکلیف ہوئی, دکھ ہوا, اور یہ بات کہتے ہوئے پارس خورشید کا تو شدید دکھ ہوا. کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا. اچھا, پھر عمر چیمہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں, انہوں نے بھی اپنے ولاگ میں میرے آفر ہونے کی مذمت کی. پارس جہاں زیب ایک جو سنو ٹی وی کی ایک اینکر ہیں, بڑی ایک ان کی سینئرز اینکرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. پہلے وہ سما ٹی وی کے ساتھ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید ان کی دوسرا ٹی وی چینل ہے کہ جس میں گئے ہیں. عام طور پہ اینکرز جو ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹی وی چینل ہے, بہت سارے وہ گھوم چکے ہوتے ہیں. تو پارس جہاں زیب جو ہے وہ کافی سال, غالباً 10 سال سے زیادہ انہوں نے ادھر پہلے سما ٹی وی میں کیا, اب جو ہے وہ ادھر سنو ٹی وی میں بھی تھیں. اب ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے. ابتدائی طور پہ ان کو یہ کہا گیا کہ ان کا پروگرام 1 ہفتہ نہیں چلے گا اور 1 ہفتے کے بعد ریویو کریں گے. پارس کو اوورآل میں نے یعنی کہ ہر بندے کے کوئی نہ کوئی اپنے نظریات, ویوز جو ہیں, خیالات ہوتے ہیں, لیکن پارس جہاں زیب کے حوالے سے میں کئی دفعہ پارس کے پروگرام میں بھی گیا ہوں. میرے لیے یہ جانچنا, یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پارس کس سائڈ پر کھڑی ہے. کیا وہ PTI کی سائڈ پہ ہے, کیا وہ نون لیگ کی سائڈ پہ ہے, کیا وہ پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ ہے. ہوں گے کوئی نہ کوئی نظریات ضرور ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ میرا جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ وہ کافی حد تک پروگرام کو بیلنس کرتی ہے. اگر پارس جو ہے وہ بھی ایک تکلیف کا سبب بن رہی ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں سخت سوال اٹھاؤں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ شکایت جو ہے وہ کچھ زیادہ کی جاتی ہے کہ آپ ہم سے تو بہت سخت سوال کرتی ہیں. خیر, میں عمر چیمہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. اچھا, اس کے علاوہ سلمان غنی صاحب, ایثار رانا صاحب, اوریہ مقبول جان صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, صابر شاکر صاحب, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, اور سمینہ پاشا, ملیحہ ہاشمی اور شفا یوسف زئی کا بھی شکریہ کہ آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا. اچھا, اس کے علاوہ عمران ریاض خان اور منصور علی خان نے بھی میرے آفر ہونے کا تذکرہ کیا, تو ان کے علاوہ کسی کا نام یاد نہ رہا ہو تو معذرت اور شکریہ دونوں قبول کریں. اچھا, آخر میں ایک سینئر ترین کالم نگار اور سینئر ترین اینکر کا بھی ذکر کر دیتی ہوں. پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرے پروفیشنل کنڈکٹ سے متعلق اچھے الفاظ کہے, لیکن ساتھ ہی پھر کچھ سنی سنائی باتیں بھی کر دی. اگر آپ اس حوالے سے حقائق کو ذرا چیک کر لیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کو تمام جو معلومات دی گئی ہیں وہ غلط ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ میرے پروگرام کی ریٹنگز کے ایشوز تھے. جناب, آپ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے ہی چینل سے میری سلاٹ کی ریٹنگز ذرا نکلوا لیتے تو آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا کہ میرا پروگرام سنو ٹی وی کا سب سے زیادہ ریٹنگز لینے والا شو تھا. پھر آپ کو کہا گیا کہ ہمارے نخرے بہت زیادہ تھے.
تو جناب نخرا تو ہوگا نا جب ایمانداری سے کام ہوگا، نخرا تو ہوگا جب ڈکٹیشن سے انکار کیا جائے گا، نخرا تو ہوگا جب پروفیشنل کنڈکٹ ہوگا، اور نخرا تو ہوگا جب خوشامد کے بجائے صرف صحافت ہوگی۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اور میری ٹیم سنو چینل کی مہنگی ترین ٹیم تھی۔ اچھا تو بھائی یہ سب تو پھر ہمیں ہائر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اچھا اس کے علاوہ مجھے پاکستان تحریک انصاف، خود مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والی کئی شخصیات کی طرف سے مذمتی اور ہمدردانہ پیغامات موصول ہوئے، تو آپ سب کا شکریہ۔ لیکن سب سے بڑھ کر آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا، سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور سپورٹ کیا۔ یہ پلیٹ فارم اور میری کریڈیبلٹی آپ کی وجہ سے ہے، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی آپ اپنی سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، چونکہ ہم آپ کے حقوق کی بات ہی کرتے ہیں اور ہم سب اس ملک کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہاں میرا نا ارباب اختیار کو یہی کہنا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یعنی پھر آپ کچھ بھی کر لیں جناب، پاکستان کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ کرسی اتنی کمزور اور دیمک زدہ ہے کہ جس نے اس پر بیٹھ کر خود کو یا اس کرسی کو مضبوط سمجھنے یا بنانے کی کوشش کی، وہ ناکام اور نامراد ہی رہا ہے۔ اور پھر کل آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ تو اقتدار نہ کبھی کسی کا ہوا ہے نہ کبھی کسی کا ہوگا۔ کل جب آپ پر مشکل وقت تھا تو ہم نے آپ کی بھی بات کی تھی۔ میں نے پینما کیس پر تنقید کی کہ جس طرح بیٹے سے تنخواہ نہ لیے جانے پر اور ریسیویبل ایسٹس کے نام پر میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تھا۔ اچھا پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی حکومت پر تنقید کی، خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اور ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ سخت سے سخت سوالوں کے جواب بھی حوصلے سے دیا کرتے تھے، اور ویسے کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ سوالات پہلے سے لکھ کر بھجوا دیں۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی کئی صحافی، کئی ہمارے کلیگز ضرور آفیئر ہوئے، اور جنہوں نے ان کو آفیئر کروایا تھا ان کا احتساب کرنے کا شاید آپ کی حکومت میں حوصلہ نہیں ہوتا اگر ان کا اپنا ادارہ خود ہی ان کا احتساب، بلکہ ان میں سے ایک کا احتساب کرنے کا حوصلہ نہ پکڑتا۔ بہرحال الحمدللہ نہ میں نے پہلے کبھی کسی کی خوشامد کی ہے، نہ کسی سے لفافہ لیا ہے، اور نہ ہی آئندہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ اور بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے ولاگز اور پوڈ کاسٹ ایسے ہی جاری رہیں گے، اور میں اپنے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جلد ہی کسی اچھے پلیٹ فارم پر واپسی بھی ہوگی۔